سب سے بڑا دریا جو بلتستان سے گزرتا ہے وہ دریائے سندھ ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے مغربی تبت میں کوہ کیلاش سے شروع ہوتا ہے چند چشموں کی شکل میں۔ میرے خیال پاکستان بننے کے بعد یہ عام ہو گیا ہے، پتہ چلا کہ جی یہ دریائے سندھ کہلاتا ہے نیچے جا کے، ورنہ آخری راجہ جو احمد شاہ کے دور میں اس کو دریائے اٹک کہتے تھے۔ اور رضا عابدین نے اپنے کتاب میں شیر دریا کا نہیں، یہ تو اس کا اوریجنل نام تو ہے نا سنگے خبب، یعنی شیر کے منہ سے نکلنے والا دریا۔ پھر اس کو سنگے چھو یعنی مخفف کر کے نا سنگے چھو یعنی شیر دریا اس کو نام دیا گیا، اور یہ زیادہ چلا ہے، لکھنے والوں نے شیر دریا ہی لکھا ہے۔ مرکزی دریا تو دریائے سندھ ہے، لیکن اس کے معاون دریا ہمارے پاس ہیں کچھ۔ بلتستان کے اندر دریائے سرو شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے سرو میں وہاں دراز کا دریا بھی شامل ہے، گلتری کا دریا بھی شامل ہے، آگے واخا کا پانی بھی شامل ہے۔ یہ سب ایک ہو کے یہ کھرول سے جو ہے دریائے سرو کی شکل میں آپ کے بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاری میں نیچے اومنے پدمے ہم لکھا ہوا، آپ دریا کے اس پار سے پڑھ سکتے ہیں۔ اومنی پدمے ہم، یہ ان کا بدھسٹ لوگوں کا جو ہے وہ ذکر ہے، ایک منترا جسے کہتے ہیں، وہ ذکر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے جی پریز ٹو دی جیول ان دی لوٹس۔ عبدال خان کے خلاف مغل فوج لے کے آیا، تو جناب اس میں یہ ستپارہ گیٹ کا جو ہے ذکر ہے، کہا جی اتنا خطرناک جو ہے وہاں پہ، یقیناً خطرناک ہوگا اس وقت زمانے میں، پہرہ دار بھی تھے اور نیچے جو ہے وہ فعال بھی تھا، تو وہ بالکل جان بوجھ کے خطرناک بنا کے رکھتے تھے نا اس وقت۔ اس کا ذکر ہے۔ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے پروگرام تاریخ بلتستان کے ساتھ میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم تاریخ کے اہم گوشوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور خطے کے نامور محقق، مصنف و مورخ جناب محمد یوسف حسن آبادی صاحب سے بلتستان کے اہم تاریخی گوشوں کے حوالے سے معلومات لینے کی اور آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے جو پہاڑی سلسلے ہیں، جو درے ہیں، جو تجارتی راستے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج ہم جو یہاں پہ سے گزرنے والے جو دریا ہیں، گرم چشمے ہیں اور یہاں کے جنگلی حیات ہیں، ان کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کون کون سے اہم دریا یہاں سے گزرتے ہیں، ان کی لمبائی کتنی ہے، اور وہ یہاں کی تہذیب تمدن پر اور یہاں کی ڈیولپمنٹ پر کیا ان کے اثرات رہے ہیں۔ تو یوسف صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور یہ پہلا سوال یہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ بلتستان سے گزرنے والے اہم ترین دریا کون کون سے ہیں؟ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا دریا جو بلتستان سے گزرتا ہے وہ دریائے سندھ ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے مغربی تبت میں کوہ کیلاش سے شروع ہوتا ہے چند چشموں کی شکل میں۔ یہ 19,000 کچھ فٹ بلندی سے جو ہے کچھ چشمے کی شکل میں یہ شروع ہو جاتا ہے، اور نارملی لوگ سمجھتے ہیں یہ جھیل مانسرور سے شروع ہوتا ہے۔ جھیل مانسرور سے کوئی نہ ندی نکلتی ہے، نہ نالا نکلتا ہے، نہ کوئی دریا نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا ہے جی۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو جھیل مانسرور کے ارد گرد جو ہے جو زیارت کرتے ہیں، یہ لوگ طواف کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن لوگوں نے طواف کیا ہے، اور وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ یہ کوہ کیلاش سے نکلتا ہے چند چشموں کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد اس کے ندی نالے اور اس کے جو ہے وہ ٹریبیوٹریز جی وہ شامل ہو کے پھر جو ہے وہ کافی دیر انہیں فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ اس کی شکل دریا جیسی ہو جاتی ہے، ورنہ یہ ایکسٹریم کی طرح جو ہے وہ ابتدا میں، اور اس کا رفتار بھی جو ہے وہ اس کی بہت تیز ہوتی ہے ان موقعوں پہ۔ مرکزی دریا تو دریائے سندھ ہے، لیکن اس کے معاون دریا ہمارے پاس ہیں کچھ۔ بلتستان کے اندر دریائے سرو شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے سرو میں وہاں دراز کا دریا بھی شامل ہے، گلتری کا دریا بھی شامل ہے، آگے واخا کا پانی بھی شامل ہے۔ یہ سب ایک ہو کے یہ کھرول سے جو ہے دریائے سرو کی شکل میں آپ کے بلتستان میں داخل ہوتا ہے، اور وہ اچرا کے مقام پر یہ مرول کے مقام پر یہ دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے، یہ جنوب کی طرف سے۔ پھر آگے کرس آنے کے بعد یہ دریائے شوک اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا ٹریبیوٹری جو معاون دریا ہے وہ دریائے شوک ہے، اور دریائے شوک کی لمبائی اپنے مادن سے لے کے کرس دریائے سندھ میں شامل ہونے تک 400 میل، اور اس کا اپنا ایک ٹریبیوٹری دریائے شوک کا الگ ہے، دریائے نبرا جی، یہ ہندر کے مقام پر اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 100 میل ہے، دریائے نبرا کی جی الگ سے 100 میل ہے۔
پھر اسکردو شہر کے شمال کی طرف سے دریائے شگر اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے شگر کی لمبائی کے بارے میں اب تک کوئی ریکارڈ یا ڈاکومنٹڈ کوئی وہ فگر ہمارے پاس نہیں ہے کہ جی اس کی لمبائی کل کتنی ہے، کیونکہ آگے جا کے یہ دریائے یہ تو شروع ہو جاتا ہے یہاں دریائے برالدو کی شکل میں، پھر دریائے اس کا اپنا معاون دریائے باشا جو اس میں شامل ہو جاتا ہے 10 کے قریب، جی وہ یہ بلکہ یہ غوڑوچو کے بالکل سامنے جو ہے یہ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں سے بلتستان سے اور کوئی جو ہے وہ یہ اسٹریم ندیاں تو وہ یعنی بے شمار ہزاروں میں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن دریا جو ہے وہ اس کا آباد گلگت میں مخپن شاہران کے مقام پر دریائے گلگت اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے دریائے گلگت کا معاون دریا ہے دریائے ہنزا اور نگر، یہ دریا گلگت شہر کے قریب وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے میرا خیال ہے کوئی بڑا دریا جو ہے ہم پھر نہیں دیکھتے ہیں اس میں، یہ پھر سازین کے مقام سے یہ کے پی کے میں شامل ہو جاتا ہے، یہ داخل ہو جاتا ہے، ہمارے ادھر سے نکلتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ 1800 میل اس کی پوری لمبائی ہے اپنے مادن سے بحیرہ عرب تک، جی بحیرہ عرب تک۔ ٹھیک، تو ایک سوال عام طور پہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کرتے دیکھتے ہیں کہ ہم اب جس طرح آپ نے فرمایا دریائے شوک مین ایک جو اس کا ٹریبیوٹری دریائے شگر یہ سارے اس میں ملتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلان دریائے شوک میں ملتے ہیں یا دریائے شگر میں ملتے ہیں؟ تو سندھ کی شناخت برقرار رہنے اور جہاں اتنے سارے دریا ملنے کے باوجود بھی اس کو سندھ نام دینے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ سندھ تو ابھی یعنی پاکستان بننے کے بعد، بلکہ میرے خیال پاکستان بننے کے بعد یہ عام ہو گیا ہے، پتہ چلا کہ جی یہ دریائے سندھ کہلاتا ہے نیچے جا کے، ورنہ آخری راجہ جو احمد شاہ کے دور میں اس کو دریائے اٹک کہتے تھے۔ ٹھیک، جی وہ میں نے ڈاکومنٹڈ پڑھا ہے، کہیں پہ دیکھا ہے، بلکہ ایک دو جگہوں پہ یہ ہے لکھا ہوا، یہ دریائے اٹک کہتے تھے۔ وہ اب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ احمد شاہ کے ملازمین میں کچھ پٹھان شامل تھے، اور اس وقت کی آمد و رفت جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ مانسرا سے ادھر کشمیر سے پھر یہاں آتے تھے، تو یہیں سے گھوم کے ادھر دریائے اٹک کو کراس کر کے آتے تھے نا، تو ادھر آنے کے بعد یہی لوگ جو ہے اس کو دریائے اٹک سمجھتے تھے نا، وہ ہے کہ دریائے اٹک ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے ایک تاریخ میں شمس العلماء وہ مشہور وہ جس کے وہ تاریخ ہے نا وہ مشہور، دیکھو نا ویسے عمر کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، تو وہ ان کی کتاب میں نے دیکھا ہے اس کو نیلاب کے طور پہ یاد کیا ہے۔ نیلاب جی یہ کچھ صدی میرے خیال میں 3 صدی پیچھے کی بات ہے، اس زمانے میں اس کو نیلاب کہتے تھے، لیکن یہ نیلاب کا نام جو ہے وہاں تک بھی استعمال ہوا ہے، وہاں نیچے کالا باغ کے آس پاس بھی میں نے اس جگہ پر بھی ایک کہیں پہ میں نے پڑھا ہے لکھا ہوا، بالکل ڈاکومنٹ میں نے پڑھا ہے جی اس جگہ کے لیے بھی نیلاب استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بشام کے قریب نا اس کو اباسین کہتے ہیں۔ صحیح، جی اور پھر وہاں ساؤتھ پنجاب سے لے کے نیچے تک کو عربوں نے یہ نام دیا ہے اس کو مہران۔ ٹھیک، جی یہ عرب جتنے رائٹر ہیں لکھنے والے انہوں نے اس کو مہران نام دیا ہے، تو یہ سارے نام جو ہے وہ اس کے لیے آپ اور رضا علی عابدی نے اپنے کتاب میں شیر دریا کا نہیں، یہ تو اس کا اوریجنل نام تو ہے نا سنگے خبب، یعنی شیر کے منہ سے نکلنے والا دریا، پھر اس کو سنگے چھو یعنی مخفف کر کے نا سنگے چھو یعنی شیر دریا اس کو نام دیا گیا، اور یہ زیادہ چلا ہے، لکھنے والوں نے شیر دریا ہی لکھا ہے۔ لائن ریور، دا لائن ریور آپ دیکھیں گے اس کی بھی میرے خیال میں لائن ریور کے نام سے 2 کتابیں ہیں غالباً، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 2 کتابیں ہیں جس کا نام ہے لائن ریور۔ تو یہ مختلف نام جو ہے وہ دیے ہیں، لیکن ابھی پھر بھی اس کو اب پاکستان میں شامل ہونے کے بعد یہ علاقہ تو یہ اب دریائے سندھ کے نام سے ہی سارے بچے بوڑھے سب جوان سارے پڑھے لکھے باقی لوگ سب جو ہیں سب کے درمیان میں یہ اب دریائے سندھ کا امن نام یہی ہے، دریائے سندھ، اور زیادہ لکھا اور پڑھا اسی سے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں پہ یوسف صاحب شروع سے ہی یہ گرم چشموں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، اور گرم چشمے ہیں ماضی میں تو جو جوڑوں کی درد ہے، جلد کے امراض ہے، اور ٹھنڈ سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں
اس کا تو مکمل طور پہ علاج کے لیے انحصار ہی انہی گرم چشموں پہ کرتے تھے، اور آج بھی لوگ جاتے ہیں گرم چشموں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ گرم چشمے کہاں کہاں واقع ہیں، اور ان کی بلتستان کی اگر ہم دیکھیں سماجی معاشی صورتحال میں تو ان کی کیا اہمیت رہی ہے؟ ان کی جو مشہور چشمے ہیں، ایک تو ہیں سب سے مشہور جی جی بسل میں، جی چگر میں، وہ باشا میں آتا ہے یہ، تو وہ اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ پانی جو ہے اس میں انڈا جو ہے وہ پک جاتا ہے، جی جی، اتنا یہ اس کے مشہور ہے، گرم ہے۔ لیکن جی جی مشہور ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک اس کے بعد ہے جی کندس میں، خپلو کندس میں ہے ایک، تو وہ اس کے بارے میں بھی بالکل ایسا، میں نے تو اس زمانے میں سنا تھا جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا، میرا خیال ہے ایسے 50 سال پہلے، صحیح کہ جی اس میں جو ہے یاک کا سر جو ہے پک جاتا ہے اس میں ٹھیک نے یہ سنا تھا۔ صحیح اور اب سنا ہے کہ جی اس کو پائپ کے ذریعے سے جو ہے نیچے گاؤں والے جو ہیں اس کو استعمال میں اپنی لاتے ہیں۔ ہیٹنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہ میں نے سنا ہے جی بالکل، اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا استعمال ہے اس کا۔ اور پھر ایک ہے جی ادھر چترون میں۔ چھترن میں بھی ہے جی 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 بالکل جی، اور ایک شاید یہ روندو میں بروندو کے قریب بھی ایک ہے۔ ٹھیک۔ یہ جو یعنی یہ عام لوگوں کی رسائی جہاں پہ ہے نا ایسا ہے، اور مجھے کچھ لوگ کو جو ہیں وہ بتاتے ہیں مثلاً مختلف پہاڑوں کے جو ہیں وہ اوپر بھی نا، صحیح ادھر بھی کئی ایک جگہوں پہ جو ہے وہ گرم پانی، وہ گرم چشمے نکلتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی ادھر تک رسائی نہیں ہے، صحیح اس لیے ان کی شہرت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور تو یہ خصوصی طور پہ ہمارے علم طب کے حوالے سے الرجی، پھوڑے اور اس طرح کے، یا جوڑوں جوڑوں میں کے درد درد، جی جی اس طرح کے اس کے علاج کے لیے بھی لوگ جا کے وہاں پہ ان سے جو ہے شفا حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک سورس رہا ہے علاج صحیح۔ کے لیے، تو جی جی۔ آج بھی اتنے جدید علاج کی سہولتیں آنے کے باوجود میرے خیال میں دیہی علاقوں سے لوگوں کے جانے کا ادھر سلسلہ جوں آج کا بھی توں جاری ہے۔ رش، جوں کا توں ہے رش، جی یعنی جی جو پرانے زمانوں میں جو رش ہوتا تھا وہ آج بھی اتنا ہی رش ہر جگہ ہے اس صحیح۔ وقت جی۔ یہ جو آثار قدیمہ یہاں پر جو بلتستان میں پائے جاتے ہیں، مختلف ادوار کی نشاندہی کے طور پہ، وہ بلڈ ہیریٹیج کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ راک کارونگس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسٹیچوز کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اہم ترین اور خاص قابل ذکر جو ہمارے آثار قدیمہ میں شامل ہوتی ہیں وہ کون کون سی چیزیں؟ وہ میرا خیال ہے آثار قدیمہ میں ایک تو آپ کے سکردو شہر کے جنوب میں یہ بدھا راک۔ جی بدھا راک ہے، جسے جی ہم مقامی طور پہ تو منڈل ہی کہتے ہیں نا اس کو، صحیح اور صحیح اس صحیح۔ کا ایکچول نام بھی یہی ہے منڈل۔ وہ ایک چکور سا دائرہ جس میں یہ تصویریں یعنی وہ ہر تصویر جو ہے وہ ایک بت کے ایک یعنی ان کے عقیدے سے صحیح وابستگی ہے، اس کی ایک جنم کی نا جو انکارنیشن ہے، اس کا جو مظہر ہے، اس کا خیالی تصویر ہے، ٹھیک جس کو ایک ہی یعنی اس تصویر میں چار کونا دائرے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ چار کونا دائرے کو منڈل کہتے ہیں جی وہ لوگ، ٹھیک جی جی۔ وہ یہ جو ہے وہ ایک آخر میں منڈلا جو ہے وہ، یہ پتہ نہیں ہے میرا خیال یورپ والوں کی ان کی یعنی ضرورت ہوگی شاید، اس صحیح۔ میں ہم بدھ کہتے ہیں، وہ بدھا کہتے ہیں، ایک جو ہے وہ ایک بڑھاتے ہیں زبر ایک، جی جی۔ تو اس طرح سے وہ منڈلا جو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں منڈل ہی اس کو کہتے ہیں وہ، کیونکہ 7 گاؤں منڈل ہے نا، اب جی جی منتھل جی بن چکا ہے جی جی، وہ کثرت منڈل، رواج ہے۔ اسی کا نام منڈل ہے، وہ یہی اس گاؤں کا نام پڑا ہے، آج بھی ہم اس کو منٹھل ہی کہتے ہیں، صحیح ایکچولی منڈل ہی ہے، ٹھیک جی جی جی۔ تو یہ یعنی قدیم اس کے بارے میں ایک یعنی سابق بدھسٹ جو بعد میں کرسچن بن چکا تھا، وہ آیا یہاں پہ، اس نے تحقیق کی اور اس نے کہا سن 1000 عیسوی سے پہلے کا ہے یہ، ٹھیک، یعنی 1000 سال نہیں بلکہ 1000 عیسوی سے پہلے کا ہے۔ پہلے کا ہے، جی جی۔ تو اس میں جو آثار ان کو خاص ایک ہوتی ہیں نا، وہ عصری شہادتیں بھی اس میں ہوتی ہیں نا، تو اس نے اس پہ اس کو بھیجا تھا وہاں، اس نے فرینکی نے بھیجا تھا، ٹھیک جی جی جی۔ تو اس نے تحقیق کر کے ان کو دیا ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا، ٹھیک تو یہ ہیں۔ اور پھر پاری میں نیچے اوم نے پدمے ہم لکھا ہوا، آپ دیا کہ اس پار سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک تو وہ سائڈ بھی جو ہے وہاں بدھ چیک ہر کہتے ہیں نا ابھی جی بھی جی، وہ، اس کے آثار جی جی وہ بالکل جی، وہ بھی کوئی ان کے یعنی وہ قبرستان بھی بالکل وہ بھی اس دور قدیم کے۔ ہیں، یعنی اوم نی پدمے ہم، یہ ان کا بدھسٹ لوگوں کا جو ہے وہ ذکر ہے، ایک منترا ٹھیک جسے کہتے ہیں، وہ ذکر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے جی، پریز ٹو دی جیول ان دی لوٹس،
ٹھیک یہ اس کا یعنی لوٹس ان کے پاس وہ ہیں کہ جی مقدس یعنی بدھ کو نا لوٹس پہ رکھتے ہیں وہ، یعنی ٹھیک لوٹس اتنا وہ ان کا قابل احترام جو ہے وہ ہے. تو یہ بدھسٹ دور کے ہیں. پھر ہمارے میوزیم میں بھی کچھ چیزیں ہیں صحیح اس دور کی. جی جی بالکل. تو پھر اس کے بعد آتا ہے مسلمان دور آتا ہے. تو اس میں سید علی حمدانی کے جو ہیں وہ 2 اثاثے ہیں. ایک میرے میوزیم میں ہیں، ٹھیک ایک ہمارے ایک دوست کے پاس میں نے اس کو نیٹ پر دیکھا ہے، ان کے ٹھیک پاس بھی. جی جی یہ بھی ہیں. ایک ہمارے ایک اور دوست کے پاس یہ جو آپ کی جو ہے وہ ایک اینکر پرسن آتی ہے نا ماریا، جی 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 ان کے والد کے گھر میں جو ہے وہ ایک پیالہ ہے جس پہ سید علی حمدانی نے چائے پی لی تھی اس میں. اچھا اچھا جی 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 وہ پتہ نہیں اس وقت چائے ہوتی ہوگی یا نہیں، تو ٹھنڈی مشروب جو ہے وہ شاید کوئی جو ہے وہ کولڈ ڈرنک شاید اس پہ ہے. میں نے خود دیکھا ہے جو ان کے پاس ہے، بہت ٹھیک خوبصورت ہے. جی جی. تو اس طرح کے یعنی بلٹ ہیریٹیج کے حوالے سے تو بہت ہیں. صحیح جی جی خانقاہیں آستانے درگاہیں اور جی جی بالکل. جی وہ انٹھوک گھر کا دروازہ ہے میرے میوزیم میں، صحیح وہ یعنی یہاں کے قدیم ترین آثار میں سے ایک ہے. صحیح اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا مسجد امبرک ہے، مسجد چھبرنجی ہے، آستانہ سید مختار ہے. یعنی یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں یعنی یہاں ایک روندو میں ایک کارفو خر کا ذکر ملتا ہے، یہ علی اس میں احمد شاہ کے دور میں ٹھیک کارفو خر کا ایک ذکر ملتا ہے. اور وہ کارفو خر جو ہے وہی ہے جو ہمارے ڈاکٹر شریف صاحب کی فیملی نے جو جس کو رینوویٹ کیا ہے نا، صحیح میرے اندازے میں وہی ہے کارفو خر. تو یہ ایک کارفو خر جو ہے نا اس کا ذکر تاریخ میں ہے. صحیح یعنی آج سے 200 سال پہلے جو ہے وہ ان لوگوں نے لکھا ہے. اس طرح سے آپ جہاں جائیں گے بلتستان میں، آپ خپرو میں جائیں، چکچن سے بڑھ کے جو ہے اسلامی دور کا قریب ترین آپ کو اور کیا مل سکتا ہے. صحیح سید علی حمدانی نے انہوں نے خود جو ہے وہ اس کی سنگ بنیاد رکھا ہے. ٹھیک اور پھر کھرمنگ میں نے عرض کیا ابھی آپ کو، تو ادھر بھی جو ہے ایسی نشانیاں ہیں. تو اس کے آثار قدیمہ کے لحاظ سے بھی بدھسٹ ادوار کی بھی چیزیں ہیں. اور یہ جتنے راک کروز ہیں پتھروں پر، یہ بون مت کے دور سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک تو یہ بھی تو ہر عہد کا جو ہے وہ بالکل ہر عہد میں آپ کو ملیں گے. اس میں یہ جگہ جگہ یہ مارخور کی تصاویر کے ساتھ، کتے کی تصویر کے ساتھ شکار، 3 ان میں آپ کو فگرس مل جائیں گے، یا مارخور یا شکاری یا کتا. یہ 3 میں سے آپ کو یا تینوں ملیں گے آپ کو، یا 2 ملیں گے، یا ایک کم از کم ملے گا اس میں. ٹھیک جی جی. تو اس کی اپنی ایک کہانی ہے. یعنی ان کے عقیدے کی ریپریزنٹیشن بھی ہوتی ہے، اس مذہب کے بھی جو ہے آثار بتاتے ہیں کہ جی ان کے کیا عقیدے تھے، کیا کچھ تھا. یعنی تو اس طرح سے آپ کو ہر دور کے بارے میں بلتستان میں آپ کو آثار مل جائیں گے. یہاں جو مقبن حکمرانی کا دور رہا، بالکل انچن کے دور کا، یہاں 7 پارے کی دیواریں یہ ان سے منسوب ہے کیا؟ ایسا ہی ہے کہ یہ انہی کے دور میں جو شہر کی فصیلیں بنی تھی انہی دیواروں کا آثار ہیں؟ جی بالکل ہیں جی. یہ ڈاکومنٹڈ بھی ہیں، کیونکہ وہ اب دیکھیں نا عبدال خان کے دور میں ظفر خان نے، شاہ جہان کی فوج نے، یعنی ظفر خان کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ گورنر تھا ادھر کشمیر کا. تو وہ آدم خان جو ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف، عبدال خان کے خلاف مغل فوج لے کے آیا. ٹھیک تو جناب اس میں یہ 7 پارہ گیٹ کا جو ہے ذکر ہے. ٹھیک کہا جی اتنا خطرناک جو ہے وہاں پہ، یقیناً خطرناک ہوگا اس وقت زمانے میں، پہرہ دار بھی تھے اور نیچے جو ہے وہ فعال بھی تھا. تو وہ بالکل جان بوجھ کے خطرناک بنا کے رکھتے تھے نا اس وقت. ٹھیک اس کا ذکر ہے. اور ایک جگہ پہ جو ہے میرا خیال ہے تو وہ گیٹ کا کہیں پہ میں نے ذکر پڑھا ہے، وہ بھی ہے. تو یہ آپ کے برگے گیٹ کا ذکر جی ٹی وین نے بھی کیا ہے. جی جی واپسی جی پہ جی ٹی وین اور احمد شاہ ساتھ آئے نا، جی 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 برگے گیٹ سے آئے، تو دونوں جو ہے رینگتے ہوئے اندر یعنی اس کا گیٹ جو ہے وہ اوپر سے دیوار تھی نا، نیچے سے جو ہے وہ انسانوں کے گزرنے کے لیے تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی. وہاں احمد شاہ اور یہ دونوں جو ہے وہاں سے کرالنگ کر کے آئے. کرالنگ کرتے ہوئے وہاں سے نکلے ہیں. تو یہ ساری جو ہیں اسی عہد کے ہیں نا. اور کھرپچو یہ سب سے بڑے یہ نشانے 1884 میں، یہ 1884 میں ڈگرو نے بنایا ہے، مہتمنگل نے بنایا ہے. یہ جو اس وقت جتنے بھی اسٹرکچر نظر کھرپچوں آ رہے پر جی تعمیرات ہیں، سوائے اس مسجد کے. اب مسجد بھی تو ختم ہوا نا، یہ ابھی دوبارہ بنایا ہے، ہیں. جی پہلے جی والے مسجد تو ختم ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ ڈگروں کے ہیں.
اس کو اس وقت قلعہ اہرمن نام رکھا تھا، اور افراسیاب پشنگی نے اس کا نقشہ بنایا تھا، اور اس کا جو ہے رنبیر سنگھ نے اس کو بنانے کی حکم دیا تھا حشمت اللہ اس کو جی مہتا منگل کو، ٹھیک اور اس نے بنانے کے بعد سنہ جو ہے سن وہاں پہ اس میں 22 مصرے ہیں نسیم صاحب، جو پہاڑ پہ جو کندہ ہے ادھر، جی کندہ جی 22 جی مصرے ہیں، صحیح، میں صرف 2 مصروں کو جو ہے وہ میں نہیں پڑھ سکا، باقی 20 مصرے جو ہیں وہ میں آپ کو جو ترجمہ کر کے سنا سکتا ہوں۔ ٹھیک جی وہ سارے جو ہیں وہ ہیں، لیکن 2 مصرے جو ہیں وہ یا اس کھدائی کرنے والے نے غلطی کی ہے، یا اس میں کوئی ایسا نامعلوم لفظ ایسا ہے جس کو میں خود نہیں سمجھ سکا، ٹھیک، یعنی 22 مصرے ہیں، ان میں سے صرف 2 مصرے میں سمجھ نہیں پایا، یعنی باقی 20 مصرے جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور یہ 1884 میں یہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ ٹھیک، جی اور یہ بھی یعنی میں عرض کرتا ہوں جگہ جگہ جو ہے وہ چیزیں یعنی آثار قدیمہ کے حوالے سے یہ بہت ریچ علاقہ ہے یہ۔ صحیح۔ تو ان آثار قدیمہ کو پریزرو کرنے بچانے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں، یا حوادث زمانے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے لوگوں میں اب 2 چیزیں ہو گئی ہیں، ایک شعور آیا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ، صحیح، آپ کے یہاں اس جگہ کی بلتستان کے تعلیم کی ہسٹری جو ہے تعلیمی حوالے سے بہت جدید ہے نا، 1957 تک آپ کے پاس ایک مڈل اسکول تھا، صحیح، 1957 تک، 1957 میں اس کو ہائی اسکول بنایا، تو 1959 میں آپ کے پاس مقامی طور پہ پہلا میٹریکولیٹ جو ہے وہ کھیپ نکلا ہے نا، میرے خیال میں 2-3 نکلے ہوں گے، تو وہ یہ جو ہے 1959 میں نکلے ہیں، اور جو ہی ان کا رزلٹ آیا اس وقت کسی دفتر میں کوئی یعنی اچھے اس پہ کلر کے حوالے سے کوئی بلتی شلتی تو تھا ہی نہیں نا، کیونکہ آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں وہ پنجاب سے آئے ہوئے تھے، آگے پیچھے سے آئے ہوئے تھے، ہمارے سائنس ماسٹر آپ کے بھی ہوں گے، ہمارے جی زمانے بالکل، میں وہ تو 150 تک سائنس ماسٹر تو وہ سارے پنجاب کے تھے، انگلش کے اور سائنس دفتروں کے میں جتنے وہ یعنی ایوارڈز، وہ تو کلریکل بہت اسٹاف تھے عرصے وہ تک سارے بالکل جو ایوار نیچے سے آئے ہوئے اکاؤنٹنٹ جو تھے۔ ہے بہت عرصے تک جی جو جی ہے جی ڈاؤن سے آتے تھے۔ تو ہائی اسکول میں وہ سارے جو ہیں وہ سینئر پڑھنے والے جو ہیں وہ پنجاب کے تھے، تو یہ آپ کی جو ہے وہ تعلیمی ہسٹری جو ہے وہ بہت مختصر ہے نا، تو اس حوالے سے یعنی تعلیم کے ساتھ شعور و آگہی آتی ہے نا۔ صحیح، اب یہ زمانہ ایسا آیا ہے آپ کے پاس اس وقت اسی شہر میں ایم فل کے میرے خیال میں درجنوں ایم فل جو جی ہے ہاں وہ بالکل، بے روزگار ویسے ہی بیٹھے ہوئے، جی ہاں، جی ہاں ہے، لیکن ان کا شعور جو ہے، شعور کی سطح جو ہے وہ بہت بلند ہے، یہ جو نوجوان ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور بیچ بیچ میں جو میرے خیال میں پی ایچ ڈی بھی ہیں، تو صحیح، یقیناً ایک آگہی آئی ہے نا، شعور آیا ہے، تو ان کی اب میں اس فیلڈ میں آیا تھا نا، یہ آرٹیفیکٹس جمع کرنے کے 2007 میں آیا تھا، ٹھیک، تو اس وقت یعنی کیا ہوتا ہے، ابھی میرے خیال میں 17-18 سال بنتے ہیں، جی جی، اس وقت بالکل شعور نہیں تھا نا۔ اب حال یہ ہے کہ جی ایک تو جتنی قیمتی چیزیں تھیں وہ نکل گئی ہیں نکل یہاں گئے سے، بالکل، لیکن جو بچ گئی ہیں وہ اب اس کی 2 وہ ہیں، ایک تو شعور کی وجہ سے جو ہے لوگ نہیں رہتے، اب لوگوں کو شعور آیا ہے کہ جی یہ آرٹیفیکٹس ہیں، یہ ماضی میں تو پلاسٹک کے برتن اور کھلونوں کی عوض جو ہے بہت عام وہ چالاک ہے نا، وہ نوادرات، جو اس نوادرات کا کاروبار کرتے ہیں نا، وہ لوگ بڑے چالاک اور تجربہ کار تھے نا، صحیح، وہ اگر کہتے کہ جی ہمیں، اگر ویسے ہی کہتے کہ جی ہمیں پرانی چیزیں دے دیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ مانگتے ہیں نا، اب وہاں سے لال پیلے رنگ کے مختلف رنگوں کے جو ہیں چھابے، مگ، بالٹی اور اس طرح کے پیالے، وہ گھریلو ضرورت کی جی اور وہ اس طرح استعمال کے کی لائے چیزیں، نا، تو یقیناً ہمارے خواتین کو تو اس زمانے میں جب یہ انقلاب آیا تھا، ابھی انقلاب کا شعور نہیں تھا، تو اس زمانے میں وہ پوچھتے ہیں کہ جی اس کی کیا قیمت ہے، تو قیمت کیا جی باجی آپ پرانی کوئی چیز دے دیں، آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز نہیں، تو وہ تو ساری چیزیں وہ بیکار پرانی چیز سمجھتے بن تھے، گئی تھی نا، نوادرات نہیں بنے تھے نا وہ چیزیں، صحیح، تو پھر وہ سارا جو ہے وہ لے گئے جی۔ اب ایسا ہے بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں میں جانتا ہوں، وہاں وہ صرف سمجھتے ہیں یہ نوادرات میں ہیں، ہم فروغ نہیں کرتے، صحیح، تو اس کا ایک میرا خیال ہے ابھی تعلیم اور شعور، تعلیم کے نتیجے میں شعور آیا ہے، اور شعور کے نتیجے میں یہ اب محفوظ ہیں، میرا خیال ہے
اس حوالے سے میں پر امید ہوں کہ ہماری آئندہ کی نسلیں ان کو محفوظ رکھیں گی۔ صحیح جی ناظرین، یقیناً آج ہم نے اگرچہ جو ہمارے آثار قدیمہ ہے اس پہ گفتگو کی تھی، لیکن ضمناً تعلیم کا بھی ذکر آیا، لیکن ہم تعلیم پہ اس موضوع کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے آئندہ آنے والے پروگراموں میں یہاں کس طرح تعلیمی سہولتیں آئیں اور کس طرح بتدریج تعلیم کا شعبہ ترقی کرتے گئے، اس پہ ایک باقاعدہ پروگرام ہم کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں یوسف صاحب کو اور مجھے آپ اجازت دیجیے گا، آئندہ ہفتے پھر نئے کسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ۔